السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مطلوب ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے جہیز وصول کرنے کی، جہیز لینے کی یا جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کے بارے میں مختصراً تھوڑی سی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ تفصیل کے بعد اس کا شرعی حکم بھی معلوم ہو جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے جہیز کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے عرف کے اندر، ہماری بول چال میں جو ساز و سامان دلہن اپنے ساتھ لے کر آتی ہے شوہر کے گھر، اسے جہیز کہا جاتا ہے۔ ہمارے عرف میں جو ساز و سامان دلہن اپنے ساتھ لے کر آتی ہے اس کو جہیز کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، محدثین کرام نے فرمایا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی بھی قولی حدیث میں رخصتی کے وقت اس کے ساتھ جہیز بھیجنے کا حکم کہیں بھی نہیں ملتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی بھی قولی حدیث کہ جس میں اس بات کا تذکرہ پایا جاتا ہو کہ رخصتی کے وقت اس کے ساتھ جہیز بھیجنے کا کہیں حکم ملتا ہو، کہیں بھی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے نکاح کیے۔ کسی بھی نکاح میں دلہن کی طرف سے جہیز ملنے یا اس کا جہیز کا مطالبہ کرنے کا تذکرہ کسی بھی روایت میں جو معتبر سند کے ساتھ مروی ہو، کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں کہ جس میں دلہن کی طرف سے کوئی جہیز ملا ہو یا پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی مطالبہ کیا ہو، کسی بھی روایت میں جو معتبر سند کے ساتھ مروی ہو اس کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ البتہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح کیا تو رخصتی کے وقت چاند چیزیں جو گنی چنی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ حضرت فاطمہ کو دیں۔ یہ اس وجہ سے دیں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے آدمی تھے، دنیا سے بے رغبت تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بڑے صحابی رسول تھے، ان کو دنیا کے ساتھ کوئی رغبت نہیں تھی۔ تو چاند جو ضرورت کی چیزیں تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مناسب سمجھا، تو اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو وہ عنایت فرمائیں۔ کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی مطالبہ کیا ہو یا مانگا ہو، کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت علی کیونکہ اللہ والے تھے، برگزیدہ اور صحابی رسول، سب سے بڑا شرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو لخت جگر ہے ان کے نکاح میں آئیں، تو حضرت علی کسی لقب کے محتاج نہیں ہیں، اللہ پاک نے ان کا بہت بڑا مرتبہ بنایا تھا۔ کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں کہ حضرت علی نے کوئی مطالبہ کیا ہو جہیز کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مناسب سمجھا، ضرورت کی چیزیں وہ بھی گنی چنی جو چیزیں تھیں وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو عطا فرمائیں، جن کا روایات کے اندر تذکرہ ملتا ہے۔ تو وہ چند چیزیں تقریباً یہی تھیں کہ پانی کا ایک مشکیزہ تھا،
یہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہے۔ پانی کا کوئی بھی برتن ہو ضرورت کی یہ چیزوں کے اندر داخل ہے۔ پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ اور اسی طرح ایک چکی کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو ایک چکی بھی دی تھی۔ اور اسی طرح ایک اونی چادر کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور مٹی کے 1-2 گھڑے ان کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تکیہ جو گھاس سے بھرا ہوا تھا وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو دیا۔ ان چند چیزوں کا تذکرہ روایات کے اندر پایا جاتا ہے، پانی کا مشکیزہ، گھاس سے بھرا ہوا تکیہ، اور مٹی کے 1-2 گھڑے، اور اسی طرح چکی اور ایک اونی چادر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مناسب سمجھا، ضرورت کی بنا پر حضرت فاطمہ کو یہ چیزیں عطا فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کا کوئی مطالبہ بھی نہیں تھا، کہیں بھی روایات کے اندر، کہیں کتابوں کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے فقہاء کرام نے فرمایا ہے، نام و نمود سے بچتے ہوئے، شہرت سے بچتے ہوئے، بغیر رسم و رواج کے اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو بغیر کسی کے مطالبے کے، سسرال والوں کے یا شوہر کے مطالبے کے بغیر، نام و نمود سے بچتے ہوئے، شہرت سے بچتے ہوئے، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو ضرورت کی چند چیزیں دے دے تو فی نفسی ہی اس کی گنجائش ہے، اس طرح کرنا جائز ہے۔ لیکن یاد رکھو، جو چیز شریعت کے اندر جتنا ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ تو کسی چیز کے جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز تمہارے اوپر فرض ہو گئی ہے یا واجب ہو گئی ہے، یا اس کا رسم و رواج تمہارے اوپر فرض اور واجب ہو گیا ہے، یا نام و نمود کی خاطر تم اس طریقے سے کرتے رہو۔ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی خوبصورت چیز بنائی ہے، نسل انسانی کی بقا کی خاطر اتنا ایک خوبصورت انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک انعام کے طور پر ملا ہے، جس سے میاں بیوی آپس میں سکون حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن اس خوبصورت اللہ پاک کے اس نظام کے اندر جہاں اور بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں، جہاں نکاح کو اور زیادہ مہنگا کیا جا رہا ہے، تو نکاح کے اندر رکاوٹ کی ایک سب سے بڑی وجہ جہیز بھی ہے۔ یقیناً یہ انسان کے غیرت مندی کے بھی خلاف ہے۔ سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا غیرت مند ہوں۔ یقیناً اس کی غیرت مندی کا تب بھی پتہ چل سکتا ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے کا نکاح کرتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا غیرت مندی کا مظاہرہ کیا ہے، کہ جہیز کا مطالبہ کرنا، ساز و سامان کا مطالبہ کرنا۔ یاد رکھو، یہ بیٹی باپ کے لیے ایک بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو جو باپ ہے وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم نہ ہوتا تو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کسی کے گھر نہ بھیجتا، بھلا بیٹی بھی کسی کو دینے کی چیز ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیوی عطا کر دیں کہ اس کی زبان ذکر کرنے والی ہو، اس کا جو دل ہے وہ شکر ادا کرنے والا ہو، اور اسی طرح وہ ایمان والی نیک عورت ہو جو اپنے خاوند کی آخرت کو سنوارنے کے لیے مددگار ثابت ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دنیا کی ہر چیز سے افضل عورت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک عورت عطا کر دیتے ہیں تو اس کو اگنور کرتے ہوئے سب سے پہلے اگر خاوند یا اس کے خاوند کے جو گھر والے ہیں اگر وہ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو یقیناً ایسے گھٹیا لوگوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے گھٹیا ترین انسان ہیں جو اس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں کے اعتبار سے، سینکڑوں کے اعتبار سے، لاکھوں ایسی بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں جو جہیز کی خاطر ان کا نکاح نہیں ہو رہا، اور اسی طرح بہت سارے آئے دن ایسے واقعات پیش ہو رہے ہیں کہ بچیاں خودکشی کر رہی ہیں، کہ کسی کی 40 سال عمر ہو گئی ہے، کسی کی 50 سال عمر ہو گئی ہے،
اور میلسی شہر کے اندر نہر کے اندر 4 بہنوں نے جو ہے نا وہ چھلانگ لگا دی تھی اس بنا پر کہ جہیز کی وجہ سے ہماری شادی نہیں ہو رہی، ہمارا نکاح، کسی کی 50 سال عمر ہے، کسی کی 55 سال عمر ہے۔ اب دیکھو یہ کتنا ایک انسانیت کا نقصان ہے، انسانوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ فقط اور فقط تھوڑی سی دنیا کی خاطر، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے یہ بہت تھوڑا ہے، یہ قلیل ہے۔ دنیا کی محبت کی خاطر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ جو دنیا کی محبت ہے وہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یہ فقط اور فقط بھائی جان یہ دنیا کی محبت ہے، جو کسی باپ کی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم کیا جاتا ہے، باپ اتنی نیک صالح بیٹی ایک خامند کو دیتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، اور وہ اس کو تو فقط اس کی بیٹی نہیں چاہیے، اس کو چند بستر چاہیے، اور اسی طرح جگ گلاس چاہیے، اس کو اسی طریقے سے موٹر سائیکل چاہیے، اس کو کار چاہیے، تو کار کی کیا حیثیت ہے؟ چند پہیوں کا نام ایک کار ہے، اس کے 4 پہیے ہوتے ہیں، تھوڑا سا لوہا لگا ہوا ہوتا ہے اور 1-2 کرسی اس کے اندر رکھی ہوئی، تو اس کا نام ہے کار۔ تو بھائی تو دنیا کے اندر اس کی کیا ویلیو ہے؟ ایک حدیث پاک کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو دنیا ہے یہ تھوڑے سے ساز و سامان کا نام ہے، اور دنیا کا جو بہترین ساز و سامان ہے وہ ایک نیک عورت ہے۔ جب آپ کو ایک نیک عورت مل گئی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز عطا کر دے گا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ظالم ہے اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ فقط اگر قرآن پاک کی اسی آیت کو بھی سامنے رکھ لیں تو یقیناً آپ کی ہدایت کے لیے یہی کافی ہے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی کوئی برا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ تو یہ جہیز کا مطالبہ کرنا، اس کو جو ہے نا رواج دینا، ضروری سمجھنا، اور اسی طرح برات کو واپس کر دینا، والدین کو تنگ کرنا، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا آپ کو بدلہ ضرور ملے گا، یہ ایک برا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی برا کام کرے گا یجزا بھی، تو اس کو اس کی طرف سے بدلہ ضرور جو ہے ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا وہ ضرور ہی بدلہ پائے گا۔ تو ایک بوڑھا آدمی تھا، میں نے اس کو دیکھا تو وہ معذور آدمی تھا، تو مجھے کہا، میں ان دنوں پڑھائی میں تھا، تو مجھے اس نے کہا کہ بھی یہ جو گٹھڑی ہے میرے سر کے اوپر رکھ دو، تو میں نے گٹھڑی اس کے سر کے اوپر رکھی تو وہ رونے لگ گیا۔ تو میں نے کہا بابا جان آپ سے جب یہ اٹھائی نہیں جاتی تو کسی گھر والوں کو کہہ دیتے کہ وہ یہ سارا کام کرتے۔ تو اس نے کہا کہ نہ میرا کوئی کمانے والا ہے، نہ ہی اسی طریقے سے میری کوئی مدد کرنے والا ہے، میں نے 2-3 بکریاں پال رکھی ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کے لیے میں جہیز اکٹھا کر رہا ہوں، جہیز کے بغیر تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے۔ معذور آدمی سر میں گٹھڑ اٹھا کر وہ روزانہ جو ہے نا گھاس کرنے کے لیے جاتا ہے، اور اسی طرح اپنی بکریاں پال رکھی ہیں کہ میں ان کو فروخت کروں گا اور تھوڑا بہت جہیز بناؤں گا اور اپنی بیٹیوں کی شادی کروں گا۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، انسانیت کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا کھلواڑ ہے۔ کتنی لڑکیوں نے خودکشیاں کر لی ہیں، کسی کی 40 سال عمر ہو گیا، کسی کی 45 سال، کسی کی 50 سال۔ بتاؤ جس بچی کی عمر 50 سال ہو تو وہ شادی کے قابل ہے؟ وہ کسی کے گھر بسانے کے قابل ہے؟ کیا وہ اس بات کے قابل ہے کہ وہ کسی کے گھر جائے اور بچے پیدا کرے اور اس کے گھر کو سنوارے؟ یہ سارے کے سارے جو ظلم ہو رہے ہیں یہ فقط اور فقط اسی جہیز کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ رسم و رواج کے بغیر، نام و نمود کے بغیر، شہرت کے بغیر اگر تھوڑا بہت اگر ضرورت کی جو اشیاء ہیں وہ باپ اگر اپنی بیٹی کو دیتا ہے تو فی نفسی ہی اس کا جواز ہے، یہ فی نفسی ہی جائز ہے۔ لیکن رخصتی کے بعد جب دلہن شوہر کے گھر آ جائے تو اس وقت جو دلہن کی رہائش ہے اور اسی طریقے سے اس کا جو لباس ہے، اس کی خوراک کا انتظام کرنا، اس کی جو ضروریات زندگی ہیں، ان تمام چیزوں کا انتظام کرنا شوہر کے اوپر واجب ہے۔ ساری زندگی اگر شوہر بھوکا بنا رہے،
کبھی جہیز لے آؤ، کبھی پیسہ لے آؤ، کبھی مال لے آؤ، کبھی بائک لے آؤ، اور اسی طریقے سے بائک لے آؤ، اور کبھی کار لے آؤ، کبھی یہ چیز لے آؤ، کبھی وہ چیز لے آؤ۔ یاد رکھو اس جھوٹی دنیا کی خاطر اگر تم کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو تو اس کا بدلہ آپ کو اسی دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ امید کرتا ہوں محترم سامعین آپ کو جہیز کے بارے میں تھوڑی بہت ضرور آگاہی ہو گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کی جو بچیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو باپ اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو حل فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جتنی بھی ہماری پریشانیاں ان تمام پریشانیوں سے نکالے اور اس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔